الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میری خالی جولی بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا اور جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا معزز دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے اور آج جمعۃ المبارک کے موقع پر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کریں گے. دعا فرمائیں خالق کائنات میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. پیارے دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیہ مقدسہ کے اندر خالق کائنات نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے.
رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم وسیلہ تلاش کرو، تم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ آج اس دور کے اندر ہر موڑ پر، ہر چوراہے پر، ہر چوک پر ایمان کا ڈاکو پھر رہا ہے۔ کچھ ڈاکو وہ ہوتے ہیں جو صرف آپ کے مال کو لوٹتے ہیں، کچھ ڈاکو وہ ہوتے ہیں جو جناب آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کچھ ڈاکو وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں جو آپ کے ایمان کو لوٹتے ہیں۔ صرف ڈاکو ظاہری طور پر وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں جس نے مال لوٹ لیا ہو، جس نے کسی دے جناب بچہ کٹا چھڑ لیا ہوئے بندوق دے زور تے، تو اسی انہوں ڈاکو سمجھنے ہیں۔ ڈاکو تو ہے ہی ہے، لیکن ان دے نال وڈا ڈاکو وہ ہوئے جیڑا بندے دا ایمان لٹ لیندا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا مال کا ڈاکو تو سنا تھا، اسباب لوٹنے والا ڈاکو تو سنا تھا، یہ ایمان والا ڈاکو پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ ایمان لوٹنے والے ڈاکو بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل ہوتے ہیں ایمان لوٹنے والے ڈاکو۔ تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بھی جناب کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، آؤ اللہ کے دین کی طرف، وہ بھی لوگوں کو ادھر لانے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر مروڑ ہوتا ہے، ان کا عقیدہ سیدھا نہیں ہوتا، ان کے عقیدے کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، اور عقیدہ وہ عقیدہ ہوتا ہے جو اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے، اس کے رسول سے بھی دور کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں آ جائے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا ہو جو ان کی شان شیان نہ ہو، تو اس وقت بندے کا ایمان چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ 1000 بار بھی کلمہ پڑھ لے، اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں نا، بندے کو کوئی زخم لگ جائے، جسم کے اوپر کوئی زخم آ جائے، تو ڈاکٹروں سے کہے کہ آپ کا میں علاج تو کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کو ہے شوگر، آپ نے میٹھا نہیں کھانا، میں دوائی دے رہا ہوں، آپ کا زخم تھوڑا لیٹ درست ہوگا، دوائی دے رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک ہدایت کر رہا ہوں کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا۔ اب وہ جو بندہ ہے وہ دوائی بھی لیتا رہے اور ساتھ میں میٹھا بھی کھاتا رہے، اس کو وہ دوائی اثر کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ساتھ میٹھا کھائے گا تو پھر یہ دوائی اثر نہیں کرے گی، کیونکہ تو ہے شوگر کا مریض، اور تجھے دوائی تب تک اثر نہیں کرے گی جب تک تو ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرے گا۔ اب اگر وہ بندہ جو شوگر کا مریض ہے وہ ان میٹھی چیزوں کے قریب نہیں جاتا، رک جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پھر ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرتا ہے، تو یقیناً 100% اس بندے کو تندرستی مل جائے گی، وہ بندہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا۔ وجہ پوچھیں بھائی، دوائی اس نے بھی کھائی ہے، دوائی یہ بھی کھا رہا ہے، لیکن وہ صحیح ہو گیا ہے، یہ ویسے کا ویسا پھر رہا ہے، اس کو دوائی اثر نہیں کر رہی، وجہ کیا ہے؟ تو کوئی سیاڑا بندہ کیسی واسی پتر تینوں اجے تک سمجھ نہیں آئی، انہوں ڈاکٹر آکھا بھئی جدو دوائی کھاویں تو نال شوگر تو بھی روک جاویں، میٹھیاں شیاں نہ کھاویں۔ تو اے جڑا بندہ دوائی تو کھندا لیکن وہ شوگر والی جڑیاں شیاں آئیاں ودھاون والیاں اندے تو نہیں رکا، میٹھیاں چیزاں کھاندا رہا، اس لیے اس کو اس دوائی نے کوئی اثر نہیں دکھایا، اس کو صحت عطا نہیں کی۔ لیکن دوسری طرف وہ بندہ ہے جو دوائی کھا رہا ہے، صحت یاب ہو گیا، تو بندہ اس سے پوچھے تو وہ کہے گا جناب اس نے دوائی کھائی ہے لیکن وہ میٹھے کے قریب نہیں گیا، اس لیے وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔
بس اسی سے اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں کہ بندہ کلمہ پڑھنے والا ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والا ہو کہ میں حضور کا غلام ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوں، لیکن وہ بد عقیدگی سے باز نہ ہے نا، تو اس کو وہ کلمہ فائدہ نہیں دے گا۔ وہ جناب صبح اٹھے، تہجد پڑھے، تہجد کے بعد تسبیحاں پھیرے، تسبیحاں پھیرنے کے بعد فرض نماز پڑھے، فرض نماز کے بعد جناب وقت آنے پہ نوافل کی کثرت کر دے، پھر ظہر پڑھے، پھر عصر پڑھے، پھر مغرب پڑھے، پھر عشاء پڑھے، گلیاں محلوں کے اندر جناب تبلیغ کرتا پھرے اور لوگوں کو دعوت حق دیتا پھرے، آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی طرف، وہ ہزاروں کوششیں کرتا پھرے، لیکن اگر اس کا عقیدہ سیدھا نہیں ہے تو اس کو یہ تبلیغ اور کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ اسے دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھ کر کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف بھی بلاتا ہے۔ آج کل نیا ٹرینڈ چل گیا ہے، جس کو دیکھ لو وہی عالم بنا پھرتا ہے، اور جو ایک نماز حنفی یاد کر لے وہ بھی قابو میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے جناب میں بھی عالم ہوں، وہ بھی عالم ہو گیا جناب۔ جس نے 9-10 سال ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر دین پڑھا ہے وہ ہے ویلا، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے دین کا، اور جس نے جناب ایک نماز حنفی پڑھ لی اور ایک کتاب پڑھ لی وہ عالم دین ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پھر عالموں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، عالم صاحب مسئلہ بتاتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں باہر سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر دساں تو ان مسئلہ عالم صحیح دسا ہے کہ غلط دسا ہے، بھئی جندے کو تو پوچھدا پیا اس پی ایچ ڈی کیتی ہوئی ہے عالمہ دی، نہ خود کو پتا نہ اسے پتا، اب اس سے پوچھ رہا ہے، بھئی اگر پوچھنا ہی ہے تو کسی عالم دین سے جا کر پوچھ، تجھے وہ بتائے اس نے مسئلہ ٹھیک بتایا یا غلط بتایا ہے، آپس کے اندر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ وعلیکم السلام۔ جب تک ہم دین کو عالموں سے سمجھے گے نہیں، دین سمجھ میں نہیں آنا۔ ایک بندے نے جناب کورس کیا ہوا ہے پلمبرنگ کا، اب اس بندے سے آپ جا کر پلمبرنگ کا سامان لیں گے اور اس کو وہ کام دیں گے تو وہ سونا کر دے گا۔ اگر کوئی موٹر سائیکل کا مکینک ہے، آپ اس کو وہ موٹر سائیکل سیدھا کرائیں گے تو وہ آپ کا سونے طریقے سے موٹر سائیکل ٹھیک کر دے گا۔ اگر یہی کام آپ مجھ سے لیں کہ مولانا ساڈا باہر سکوٹر خراب ہو گیا تھوڑا سیٹ کر چھڈو، یا جناب ساڈی ٹوٹی ڈنگی ہوئی کھڑتی انہوں سیدھا کر چھڈو، مینوں تو پتہ ہی نہیں ہو کھل دی کیویں، تو میں اگر انہوں جناب ہاتھ پایا یا موٹر سائیکل سیدھا کرا میں تو نقصان ہی کرنا ہے نا، میں سوارن دی بجائے الٹا ہوں نقصان کرنا ہے۔ تو تسا آکھنا ہے مولانا بڑیاں پگڑیاں شگڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو بڑے تسی وڈے مولوی ہو تو ساڈا جناب تہاڈے کول ایک ٹوٹی سدھی نہیں ہوئی، تو میں کوئی جواب ہی دے صاحب میرا یہ کام نہیں ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، میرا شعبہ نہیں ہے، میرا جو شعبہ ہے وہ قرآن پڑھانا ہے، میرا جو شعبہ ہے وہ حدیث پڑھانا ہے، میرا شعبہ امامت کرانا ہے۔ آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے امامت کا پوچھو، آپ نے مجھ سے مسئلہ پوچھنا ہے نماز کا پوچھو، آپ نے مجھ سے سننا ہے تو قرآن سنو، اگر آپ نے سیکھنا ہے تو مجھ سے جناب قرآن و حدیث سیکھو، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں وہ کیسے سیدھی کروں؟ وہ کہے گا اچھا جی اب مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ آپ کا وہ شعبہ نہیں، بس بات یہی ہے کہ جس بندے کو دین کا پتہ ہی نہیں آپ اس کے پاس دین سیکھنے کے لیے جائیں گے تو اس نے تو آپ کو راہ سے پھیر ہی دینا ہے، اس نے تو آپ کو غلط سائڈ پہ لگا دینا ہے، اور جس کو خود کو پتہ نہ ہو وہ اوروں کا ہاتھی بن جائے تو اس نے آپ کا بھلا نہیں کرنا، آپ کا نقصان کرنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سیکھنا ہے تو کسی عالم کے پاس جا کر بیٹھ کر سیکھو، اگر دین کو سیکھنا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ کر سیکھو، پھر جب تم ان کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو گے دین بھی فائدہ دے گا، اور دین فائدہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ میرے رب نے ایسا نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اے میرے ایمان والے بندو تم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ رب تعالیٰ کو پتا تھا چوکوں کے اندر ڈاکو بیٹھے ہوں گے، میں پہلے خبردار کر رہا ہوں ان ڈاکوؤں سے بچ کر رہنا، ان ڈاکوؤں سے بچ کر رہنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسی بات کو بیان فرمایا، آپ نے فرمایا ہر گلی ہر چوک پہ ایک ایک ڈاکو بیٹھا ہے، تم اپنے ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کرتے ہو؟
تو پھر آپ نے اس بات کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل ہے اور رات اندھیری ہے اور چھائی بدلی کالی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا جب رات کا وقت ہو جائے اور سنسان گھر ہو تو بندہ جہاں پر رہ رہا ہو نا تو پھر گھر والوں کو کہتا ہے او میاں دھیان رکھی گھر ہکل لائی تو کوئی لوٹ کے نہ لایا جاوے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. اوے آرام سے سونے والو تم نے کلمہ پڑھ لیا تو سو گئے ہو. فرمایا نا نا خبردار رہو جاگتے رہو. سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. فرمایا یہاں ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں اور تم خوب سوئے ہوئے ہو کھڑے ہو جاگو. فرمایا اپنے ایمان کی حفاظت کرو. جب ایمان کی حفاظت کرو گے پھر یہاں پر بھی کامیابی پاؤ گے وہاں پر بھی کامیابی پاؤ گے. اور میرا رب بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اب تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرو. اے میرے اللہ اگر ہم تیرے سے ڈرے پھر ہوگا کیا؟ میرا رب فرماتا ہے جب تم مجھ سے ڈرو گے میں تمہیں تقویٰ عطا فرما دوں گا اور جب تم تقویٰ پالو گے پھر میرے نیک بندوں کے قرب میں آ جاؤ گے. پھر میرے نیک بندوں کے قرب میں آنے کی وجہ سے میں رب تعالیٰ تم کو مل جاؤں گا. فرمایا اور جب تم میرے نیک بندوں کے قریب آ جاؤ گے پھر ان کے قریب آنے کی وجہ سے تمہیں رب تعالیٰ کا قرب مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غوث پاک کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں تو پھر رب تعالیٰ آسانی کے ساتھ مل جائے گا. رب تعالیٰ آسانی کے ساتھ مل جائے گا. رب تعالیٰ کا قرب مل جائے گا. اور آج لوگ کہتے تم غوث غوث کیوں کہتے ہو؟ اگر غوث ہی کہنا ہے تو اللہ کو کہو. اللہ مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ مدد کرنے والا نہیں ہے. اگر تم نے غوث ہی پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو کیونکہ اللہ نیڑے ہے کہ غوث نیڑے ہے. اے توجہ کرنا اللہ نیڑے ہے کہ غوث نیڑے ہے. تو صاحب ظاہر بندہ ہی وہاں دا میاں اللہ نیڑے اللہ نیڑے تو آدھے پھر جدو اللہ نیڑے تو غوث کو کی لمن جاندے ہو. تو اسی آکھنے ہیں جناب اگر اس گل نو ویکھیے تو رب تعالیٰ فرماتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تہاڈی شاہ راگ تو بھی زیادہ قریب ہاں تو تسی کعبۃ اللہ کی لمن جاندے ہو. بھئی اگر غوث جیڑا ہے غوث نو پکارن نال اے لازم ہوندا ہے بھئی اللہ دور ہے تو غوث نیڑے تو پھر تسی کعبۃ اللہ جاندے ہو تو جا کے تہاڈے کول پوچھے کیوں جاندے ہو؟ او جی رب تعالیٰ دا قرب پاندے پے ہیں. تو رب تعالیٰ تو فرماتا میں تہاڈی شاہ راگ نالوں بھی نیڑے ہاں بلکہ زیادہ نیڑے ہاں. تو جیڑا رب شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو تم اس کو جناب مان کر تم وہاں کیا لینے جاتے ہو؟ کہتے ہیں جی وہاں زیادہ قرب ملتا ہے. میں نے کہا جس طرح وہاں زیادہ قرب ملتا ہے نا ایسے ہی جب غوث پاک کا پلہ پھڑ کے ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ہم پر جلد کرم فرما دیتا ہے.
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مائی صاحب آ گئی تا کرنا اپنا بچہ چھوڑا. آپ پڑھاتے بھی تھے، مدرس بھی تھے، بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث پڑھاتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ عالم ضرور ہوتا ہے. اللہ کا ولی عالم ضرور ہوتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ بچہ چھوڑنے کے لیے عورت آئی. اس نے کہا حضور میں اپنا بچہ آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرے بچے کو بہت شوق ہے آپ کے پاس پڑھنے کا، یہ بڑی ضد کرتا ہے کہ میں نے حضور غوث پاک کے پاس رہنا، میں اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس کو تعلیم دینا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، میں تو بیٹھا بھی اس لیے ہوں کہ نانا جان کی تعلیم دوں. جب وہ عورت اپنا بچہ چھوڑ کر واپس جانے لگی نا تو اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا حضور میں بچہ تو چھوڑ کر جا رہی ہوں لیکن یاد رکھنا میرے بچے کا خاص خیال رکھنا. بچہ میرا بہت ڈاڈا کمزور ہے تو ان دی صحت کا بھی خیال رکھا ہے، انہوں ٹکر شکر واہ کھوائی رکھا ہے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک دا ہی لنگر ہے جڑا اپا ہی کھانے ہیں. ہاں تو اس نے کہا جی میرے پتر دا خاص خیال رکھنا. فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ چھوڑ کر جاؤ انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے. وہ مائی صاحبہ چلی گئی. چند دن کے بعد وہ مائی صاحبہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئی تو کیا دیکھتی ہیں، آپ کا جو بیٹا تھا نا وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا. جب اس نے دیکھا نا اپنے بیٹے کو سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور اس کی جسامت جو ہے وہ بھی پہلے سے کم ہو گئی ہے، پھر ماما تو ماما ہو دیا نا. پھر اس نے کہا بڑے وجد کے اندر آ کر جلالی انداز میں حضور غوث پاک کے پاس پہنچی. کہتی ہے میں نے آپ کو جاتے ہوئے کہا بھی تھا میرے پتر کا خاص خیال رکھنا، یہ آپ نے اچھا خیال رکھا ہے، یہ آپ نے اچھا خیال رکھا ہے کہ اس کی صحت پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے تو مجھے اتنا تعجب نہیں ہوا تھا لیکن جب میں آپ سے ملی ہوں نا میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ تو بھونا ہوا مرغا تناول فرما رہے ہیں، آپ بھونے ہوئے مرغا تناول فرما رہے ہیں. دوسرے لفظ چاہیے آگے بھی تسی بھون تے ککڑ کھا دی جا رہے ہو تے میرے پتر رو تسی سکے ٹکر کھوائی جا رہے ہو. میں تو نوائیں تے نہیں آکھا کم از کم کھواونی بھی آئے تو کوئی سمی کھوا چھڑو آ، کوئی تازی کھوا دے ہوا، سکیاں تو نہ کھوا ہوا. آپ بھنے ہو ککڑ کھا دی جاندے ہو تو میرے بال سکے ٹکر کھوائی جاندے ہو. آپ نے فرمایا مائی صاحبہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو تو اور کیا ہوں، ماں ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا میرا بیٹا سوکھی روٹی کھائے اور آپ جو ہے وہ آپ ککڑ کھائیں. آپ نے فرمایا مائی صاحبہ یہ اس ککڑ کی بات کرتی ہے، یہ جو کھا رہا ہوں یہ جو مرغا کھا رہا ہوں اس کی بات کرتی ہے. اس نے کہا جی اسی کی بات کر رہی ہوں. آپ نے اپنے شاگرد کو ادھر آؤ، وہ آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ ساریاں جو ہڈیاں ہیں نا ان کو اکٹھا کرو اور دیگچی لے اس کے اندر ڈالو. وہ گیا، اس نے دیگچی اٹھائی، سارا سامان جو تھا اس نے اس کے اندر ڈال دیا. جب اس کے اندر ڈالا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اس دیگچی کو سامنے رکھا اور ساتھ ہی میں یہ ارشاد فرمایا قوم باذن اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا. وہی جو مرغا پہلے آپ تناول فرما رہے تھے وہی مانگے دیتا وہ باہر نکل آیا. آج کنا بندہ نے بھی ساٹھے تو بڑی تکلیف ہونا دے مولوی بڑے ٹکر کھم دے، مولوی وان پونے ٹکر کھم دے. تو میں کہا بانگا بھی تسی دینے ہیں، بانگا بھی تسی دینے ہیں تو میرے کھاندے بھی اسی ہیں. تو حضور غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں نا تناول فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اٹھی ہوئے. اماں آندھی ہے بھی یہ ککڑ کھاندا ہے تو اٹھی. تو جدو مرغا زندہ ہو گیا نا تو چلن لگ پیا تو آپ نے اس مائی صاحبہ نے فرمایا مائی صاحبہ جدو تیرا پتر میرے کو پڑھ کے گیا نا تو پھر انج نہیں کھائے گا جی میں کھا رہا، پھر انج کھائے گا، پھر انج رہے گا نہیں جی میں کر رہا، پھر ساری کائنات وچ انج ہی کردا پھرے گا. یہ حضور غوث پاک تھے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو پڑھاتے تھے. اور آج آپ کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ ہمارا پہلے مدرسہ تھا مدرسہ فریدیہ طلباء، یعنی اس کے اندر بچے پڑھتے تھے. اور آج انتظامیہ کی جانب سے یہ آپ تمام احباب کے لیے خوشخبری ہے، اہل محلہ کے لیے خوشخبری ہے اور بلکہ یہ سب تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے مدرسے کا بھی افتتاح کر دیا ہے. اور پھر آگے والی جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے
کہ پہلے تعلیم صرف تھی قرآن پاک کی، اب اس کے ساتھ ساتھ عالمہ کورس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو سے ڈلی ڈلی سبحان اللہ کو کوئی سننا لوے۔ ہاں جی، بچیوں کی تعلیم اور وہ بھی درس نظامی، سبحان اللہ۔ یہاں جب بچیاں پڑھنے کے لیے آئیں گی، جب پڑھیں گی، جب آدمی پڑھتا ہے نا، آدمی پڑھتا ہے تو وہ کچھ چند افراد کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، اور جب آپ کی بچی پڑھی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ صرف چند افراد کی نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان کی تربیت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور جب آپ اپنی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کریں گے، ان کو دین اسلام کی باتیں بتائیں گے، پھر آپ کی بچیاں دیکھنا فنکاروں اداکاروں والی لوریاں نہیں دیں گی بلکہ محمد عربی کے یاروں والی لوریاں دیں گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے نا تو چاند کے بارے میں اشکال پیدا ہو گیا، بھئی چاند نکلا یا نہیں، موسم تھوڑا خراب ہو گیا، لوگوں نے کہا جی چاند نکل آیا ہے، کسی نے کہا جی نہیں نکلا ہے۔ آپ لوگ جو تھے وہ آپ کی والدہ کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا مائی صاحبہ بتائیں چاند نکلا یا نہ نکلا؟ آپ نے فرمایا نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا آج صبح سے لے کر ابھی تک میرے لال نے میرا دودھ ہی نہیں پیا ہے۔ ابھی بچپن کی حالت ہے، بچپن کی حالت۔ غوث اعظم متقی ہر آن میں ماں کا دودھ چھوڑا جس نے رمضان میں، ابھی بچہ ہے لیکن ان کا تقویٰ دیکھے، جب ماں کی لوری پکیزہ ہونا، حلال کا لقمہ کھلایا ہوا ہو تو پھر پیدا ہونے والا بھی غوث اعظم بنتا ہے، پھر پیدا ہونے والا بھی بابا فرید الدین بنتا ہے، پھر پیدا ہونے والا بھی داتا علی حجویری بنتا ہے، پھر پیدا ہونے والا بھی تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں، پھر پیدا ہونے والا بھی خواجہ نور محمد ماروی رحمۃ اللہ علیہ بنتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لوری ہو، جب ماں لوری دیتی ہے نا، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے پھر فنکاروں اداکاروں کی باتیں نہیں کرتا بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہے۔ پھر دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن سے لے کر آخر تک آپ نے 91 سال کی عمر پائی، 91 سال دنیا کے اندر رہے، اور بچپن سے لے کر آخر تک، آخری لمحات تک آپ نے اپنے نانا جان کے دین کی جناب سر بلندی کے لیے کام کیا، ہر چوک کے اندر، ہر گلی کے اندر اپنے نانا جان کے دین کے پیغام کو پہنچایا، اور کئی لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر ان کا شمار فرما دیا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا، اور اس لیے جس طرح ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کو مانتے ہیں، جس طرح ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو مانتے ہیں، اسی طرح ان کے طریقے کو بھی مانیں۔ صرف 11ویں ماننا کمال نہیں ہے، ان کے طریقے کو اپنانا بھی کمال ہے۔ اور حضور غوث پاک تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کوئی ان کے نانا جان کی سیرت پہ چلنے والا نہ بن جائے۔ حضور غوث پاک کا نعرہ لگانا آسان ہے اور ان کے طریقے پر چلنا مشکل ہے۔ مسجد ہے، مسجد کا کچھ خیال ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں، جمعہ کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، کم از کم اتنا تو احترام آپ پہ لازم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام جب تک نہ ہوگا تب تک بندہ فلاح نہیں پا سکتا، اور میرا رب بھی اسی بات کو بیان فرما رہا ہے۔ میرا رب بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ جب تک اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی کے اندر کسی اللہ والے کے ساتھ نہ جوڑو گے، جب ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ نہ دو گے، تب تک تم رب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تم رب تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے کسی اللہ والے کی چوکھٹ پہ پہنچو، کسی اللہ والے کے یہاں پہنچو۔ جب کسی اللہ والے کے یہاں پہنچ جاؤ گے پھر وہ اللہ والا تمہیں رب کی بارگاہ میں پہنچا دے گا۔ پھر وہ اللہ رب العزت
کہ ہاں تمہیں مقام مل جائے گا، وہ تمہیں تقویٰ مل جائے گا، وہ تمہیں قرب مل جائے گا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دعا فرمائے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔